السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لٹریچر لیسنس۔ آج ہم کرنے والے ہیں اسٹینزا نمبر 11 سے 15 تک کی ایکسپلینیشن جواب شکوہ کی۔ اور آج کے لیکچر میں آپ سے دوبارہ یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ شکوہ اور جواب شکوہ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے تھیمز دیکھنے ہیں، ہم نے اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہے اور کیا اس میں کور میسج ہے ETC نہیں۔ ہم نے اسے صرف پوئٹری کی طرح ایکسپلین نہیں کرنا، ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اقبال نے یہ رائٹ کیوں کی تھی، اس کے پیچھے ان کا پرپس کیا تھا۔ اس کا اصل پرپس یہ تھا کہ ہم رک کر سوچیں، خود کو دیکھیں اور پھر اس چیز کو سن کر اپنے حال پر جو ہے وہ ریفلیکٹ کریں۔ اقبال ہم سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ لوگ کیا کتنا یاد رکھتے ہیں، یا انہوں نے آج کی جو ہماری جنریشن ہے یا اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے یہ سب نہیں لکھا تھا۔ تو آپ لوگوں کو پتا تھا کہ اقبال نے یہ کیوں رائٹ کیا تھا، تو وہ وجہ اب آپ نے اپنے اندر رکھنی ہے۔ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسٹینزا نمبر 11 ہے، صفا دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے فردائے منتظر فردہ ہو۔ آپ یہاں پہ اقبال جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں، کتنی سمپل ہے، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا، لیکن ہم ایک دفعہ اس کو اچھے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اقبال یہاں پہ کوئی کہانی نہیں سنا رہے، وہ سوال پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ سب سے پہلا سوال کیا ہے، صفا دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، یعنی ہسٹری میں جو غلط کام ہو رہے تھے، غلط چیزیں ہو رہی تھی، اس چیزوں کو کس نے ہٹایا تھا۔ یہ کام کمپلینٹ سے نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے کمپلینٹ کر دی، ہیش ٹیگز ڈال دیے، پروٹیسٹ کر دیے، نہیں، یہ ایکشن سے ہوا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، انسانوں کو صرف زنجیروں سے نہیں، سوچ کی غلامی سے بھی آزاد کیا گیا تھا، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا، اس سے انہیں آزاد کر کے ایک نیا مائنڈ سیٹ دیا گیا تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو رسک لینے سے ڈرتے نہیں تھے۔ اور آج کے لوگ جو ہے وہ کمفرٹ زون کو بھی ایک اپنا اچھا زون سمجھتے ہیں، رسک لینے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب جو ہے وہ اقبال ریلیجن کی طرف آ رہے ہیں کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی ہم سے سوال کر رہے ہیں نا۔ قرآن جو ہے، کعبہ صرف پتھر کی عمارت نہیں تھی، اسے زندہ رکھا گیا تھا۔ کس نے زندہ رکھا تھا؟ لوگوں نے سجدہ کر کر کے اسے زندہ رکھا ہوا تھا۔ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ قرآن صرف جو ہے وہ شیلف پہ رکھنے کے لیے نہیں تھا، سیف پہ رکھنے کے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کی زندگی کا سینٹر تھا۔ لوگ جہاں جاتے تھے قرآن کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور قرآن کی انسٹرکشنز پر جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ اور پھر اقبال سب سے پرسنل جو ہے وہ سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، مطلب تم انہی لوگوں کی نسل ہو، لیکن تمہاری ڈائریکشن کیا ہے۔ مطلب خود وہ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حیران ہو کے پوچھے کہ تمہارے آبا کیا تھے اور تم کیا ہو۔ لاسٹ لائن جو ہے وہ بہت اچھی ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یعنی تم صرف کل کا انتظار کر رہے ہو، کل محنت کریں گے، کل چینج آئے گا، کل کچھ ہوگا۔ چینج تو تب آئے گا نا جب آپ بیٹھ کے کچھ سوچیں گے، خود پہ ریفلیکٹ کریں گے، میرے اندر کمیاں کہاں ہیں، میرے اندر کون سی خوبی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا، اپنی چیزیں، اپنے نالج کو انہینس کریں۔ اقبال یہاں جو ہے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہسٹری جو بناتے ہیں وہ کل کا ویٹ نہیں کرتے، وہ آج فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی میں نے خود کے اندر چینجنگ لے کے آنی ہے یا جو بھی ایکشن کرنا ہے وہ آج سے سٹارٹ ہوگا۔ تو اس اسٹینزا کا جو میسج ہے وہ سمپل ہے کہ تمہاری ہسٹری بہت سٹرونگ ہے، بہت سی فتوحات تم لوگوں نے کی، لیکن تمہارا پریزنٹ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم صرف ویٹ ہی کرتے رہو گے تو صرف ہسٹری پڑھو گے، ہسٹری کبھی بناؤ گے نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹینزا نمبر 12، کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ ہور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتح ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حوروں کو سور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے شکوہ پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ کس چیز کے جواب میں، کس اسٹینزا کے جواب میں لکھا گیا تھا۔ اقبال اس اسٹینزا میں ایک بہت ڈیپ بات کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہا بہر مسلم ہے فقط وعدہ ہور، یعنی کیا مسلم کا مقصد صرف یہ رہ گیا ہے کہ جنت ملے، حوریں ملے، ریوارڈ ملے، مطلب انہیں یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دین کا کنسپٹ صرف ریوارڈ سے نہیں ہوتا، دین ذمہ داری کا نام ہے، سٹرگل کا نام ہے، ڈیوٹی کا نام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں شکوہ بے جا بھی کرے تو کوئی لازم ہے شعور، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شکوہ کرتا بھی ہے تو اس میں سمجھ، شعور اور عقل ہونی چاہیے جو تم لوگوں میں نہیں ہے۔ صرف کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ او غلط ہو رہا ہے،
یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہوتا ہے، ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ پھر اقبال کے ایک اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، عدل ہے پاتر ہستی کا ازل سے دستور، یعنی اللہ کا نظام ہمیشہ سے انصاف پر بیسڈ ہے۔ اس دنیا میں جو بیج بویا جاتا ہے اسی کا آپ کو پھل ملتا ہے، یہ رول سب کے لیے سیم ہے، ایوری ون از اکول، اور اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ مسلم آئے ہوا کافر تو مجھے ہورو قصور، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ریلیجین کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے رزلٹ ہمیشہ عمل سے ملتا ہے، چاہے وہ کافر کر رہے ہیں چاہے وہ مسلم کر رہے ہیں، اگر وہ ایکشن کر رہے ہیں تو انہیں ان کا رزلٹ مل رہا ہے، جو محنت کرے گا جو اسٹرگل کرے گا اس کو اس کا نتیجہ مل جائے گا، صرف کہہ دینے سے، پروٹیسٹ کرنے سے، ہیش ٹیگز ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر سب سے پاورفل بات، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں۔ اقبال یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ سچی طلب نہیں ہے، نہ دین کی، نہ سچائی کی، اور نہ ہی ہم سیکریفائس دینے کے لیے تیار ہے۔ جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ مطلب ریسورسز تو موجود ہے، قرآن موجود ہے، دین موجود ہے، ہسٹری موجود ہے، لیکن اسے اٹھانے والا انسان نہیں ہے۔ مطلب یہاں پہ روشنی تو موجود ہے مگر آنکھ بند ہے، راستہ موجود ہے مگر چلنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اس اسٹینزا کا جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام صرف ریوارڈ کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ رسپانسبلٹی کا نام ہے۔ صرف پانے کی سوچ رکھو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ لوگوں کو۔ آپ جب سیکریفائسز دو گے، محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، اسٹرگل کرنے کا ایکسپٹ کریں گے تو تب ہی کوئی چینج آئے گا۔ اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ اسٹینزا کی طرف، اسٹینزا نمبر 13۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کتنا اچھا سٹینزا ہے۔ اقبال یہاں کوئی فلسفی نہیں پڑھا رہے، وہ بڑی پریکٹیکل جو ہے وہ ٹائپ کی بات کر رہے ہیں، بالکل ہماری ڈیلی لائف کی۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ اقبال کہہ رہے کہ اس قوم کا فائدہ بھی ایک جیسا ہے اور نقصان بھی، تو وہ بھی سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، ایکول ہوتا ہے۔ مطلب جب ایک مسلم پیچھے رہ جاتا ہے تو ساری قوم پیچھے رہ رہی ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہیں تو آپ اپنی امت کو بھی لے کے ڈوب رہے ہیں، اور اگر تم محنت کر رہے ہو تو یو آر ویری پریشیس گفٹ فار یور امہ۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ یہاں پہ سب کلیئر ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، مطلب فاؤنڈیشن تو سب کی سیم ہے۔ اور پھر اقبال سیدھی بات کر رہے ہیں، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، مطلب قبلہ بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے۔ یہاں تک سب ایگری کرتے ہیں۔ پھر اقبال یہ سب ایگری کریں گے کہ اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، دین ایک ہے، سب اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں۔ پھر اقبال نے کہا کہ کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک، یعنی اگر ہم سچ میں مسلم ہوتے تو شاید ہم بھی ایک ہوتے۔ اور یہاں سے جو یہ سٹینزا ہے یہ ہمارے زمانے سے کنیکٹ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے اندر کون کون سے کنفلکٹس ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے، کو ہمارے اندر آج کوئی یونٹی ہے ہی نہیں۔ ہم تو اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ ہی بہت منافقت کرتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں۔ آج مسئلہ جو ہے وہ دین کا نہیں ہے، لیبلز کا ہے، کاسٹ کیا ہے، فرقہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ فرقے، جو فرقوں کی بات کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور قیامت کے نزدیک 73 فرقے ہو جائیں گے جن میں سے ایک جنتی ہوگا اور باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بات کر دی ہے کہ ایک ہی جو مسلمان ہونا کافی ہے، تو یہ فرقوں کی کیا بات ہے؟ یہ صرف ہمارا جو دھیان ہے وہ بٹنے کے لیے ہے۔ اسٹیٹس کیا ہے؟ دین بعد میں آ جاتے ہیں، لوگ پہلے آ جاتے ہیں، کاسٹ پہلے آ جاتی ہے، فرقہ بندی پہلے آ جاتی ہے۔ اور لاسٹ ٹائم میں اقبال ہم سے سوال کر رہے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ مطلب کیا اس چیز سے قوم بڑھتی ہے؟ فرقے سے، ذات سے، اسٹیٹس سے؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قوم یونٹی سے گرو کرتی ہے، ڈویژن سے نہیں۔ دو لوگ اچھے ہیں، اخلاق اگر آپ کا سچا ہے، دین سیم ہے، لیکن کوئی بھی دوستی ہو رہی ہے تو وہ اس وجہ سے ریجیکٹ ہو جائے گی کہ ان کی ذاتیں چینج ہیں، ان کے فرقے چینج ہیں، اور کئی دفعہ تو ان کی وجہ سے بہت زیادہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اقبال یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر ہم خود اتنی دیواریں کیوں کھڑی کیے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے اندر اتنے یہ جو ڈویژنز کریٹ کی ہوئی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں جوڑنے آیا تھا اور ہمیں اسے خود توڑنے کا ذریعہ بنایا بائی دا پروڈکشن آف دیز کاسٹ اینڈ اسٹیٹس۔
اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسٹینزا نمبر 14 کو. کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلب سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اقبال جاؤ یہاں پہ بہت زیادہ اسٹرانگ آبزرویشن کر رہے ہیں، اور وہ ہم سے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ یعنی کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنسپلز کو چھوڑ کے صرف اپنے کمفرٹ زون میں رہ رہا ہے اور صرف اپنے کمفرٹ کا خیال کر رہا ہے، اسے ہی فالو کر رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار؟ یعنی آج لوگ ہر چیز کو ٹائم کے حساب سے جسٹیفائی کر لیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. کل کا ٹرینڈ ایسا ہے تو یہ فالو کرو. مطلب یہ پرنسپل نہیں ہے، یہ شارٹ کٹ ہے اور یہ کنوینئنس ٹائپ ہے، کمفرٹ میں رہنا ہے. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلب سے بیزار؟ اقبال یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نکلی آئیڈیلز اور فیک آئیڈیلز کو ایڈمائر کر رہے ہیں، کہ مطلب کافروں کو ایڈمائر کر رہے ہیں کہ واو ان کی لائف بہت اچھی ہے، بہت لگژریس ہے کسی، اور اپنے انسیسٹرز اور اوریجنل اسلامک ٹیچنگ مطلب سیلف کو ان سے بیزار ہو گئے، ان سے بور ہو گئے، وہ انہیں اب اچھے نہیں لگتے. مطلب کلچر، لائف سٹائل اور تھنکنگ میں ہم جو ہے وہ کافروں کے غلام ہو گئے ہیں. مطلب جیسے اب ہمارا ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اب جتنی بھی مشرقی سائڈ کی دنیا وہ بھی ویسٹرن ورلڈ جیسے ہوتی جا رہی ہے اور انہیں ایڈمائر کرتی ہے. قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ سب سے اسٹرانگ لائن ہے کہ اقبال ہم سے سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم صرف نام کے مسلمان مت بنو، دل میں تمہارے پیشن ہونا چاہیے. ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس پیغام لے کے آئے، ہمیں اس کا ذرا احساس نہیں ہے، اور ہم اس کے خلاف حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. آج کے اگر ہم یوتھ کو دیکھ لیں، ہم جو ہے وہ انسٹاگرام اینڈ ٹک ٹاک وغیرہ میں بہت زیادہ بزی ہیں. ہمیں اپنی ویلیوز کا نہیں پتا، ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کا نہیں پتا. ہمارے پاس نالج ہے، انفارمیشن ہے، موٹیویشن ہے، لیکن ایکشن تو ہے ہی نہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ نام سے کہنا کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ہے، لیکن قرآن کو تو آپ لوگ مانتے نہیں ہو. تو اس ٹائم کا مطلب ہے کہ کمفرٹ، ٹرینڈز اور شارٹ کٹس کو فالو نہ کرو، اور ہمارے اندر ایک پیشن ہونا چاہیے، ایک کنسپٹ ہونا چاہیے، ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اس سے ہم اپنا پیغام، اپنے نبی کا اور اللہ کا پیغام لے کے نیکسٹ دنیا میں پہنچائیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسٹینزا نمبر 15. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب. نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. امرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیزا غربا کے دم سے. یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے، اور بڑی پریکٹیکل سی اور ریالٹی چیک دیا جا رہا ہے. جہاں کے ہوتے ہیں مسجد میں صفے آرا تو غریب، زحمت روزہ کرتے ہیں تو گوارا کرتے تو غریب. تو اقبال کہہ رہے ہیں جو سچی ڈیووشن اور جو سچی عبادت کرتے ہیں وہ اکثر امیر نہیں ہوتے، وہ انہیں کمفرٹ جاور نہیں ملتا، لیکن دل اور روح سے وہی لوگ پاورفل ہوتے ہیں. اصلی ڈیڈیکیشن اور اصلی جو سیکریفائس ہے وہ لوگ غریب لوگ دیتے ہیں، اور انہیں تو کوئی ریوارڈ بھی نہیں ملتا، ان کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ اپنی زندگی اور قوم کے لیے ایک ٹائپ کی روشنی بن جاتے ہیں. مطلب اگر کسی نے پریکٹیکل لائف میں، مطلب اسلام کی پریکٹیکل لائف میں آنا، تو وہ صرف غریب ہوتے ہیں، وہ امیر نہیں ہوتے. بیکاز وہ امیر لوگوں کے پاس ہوتا ہے پیسہ، اور ان کے پاس ہوتا ہے کمفرٹ، جس سے وہ باہر ہی نہیں آ سکتے. اگر ان کا جو ہے وہ کاروبار ہے تو اس میں سود ہے، اگر ان کا کمفرٹ ہے اس میں حرام چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں تو ایک غریب افورڈ نہیں کر سکتا پہلی بات، اور دوسری وہ کرتا بھی نہیں ہے. نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. جب ہم پرنسپلز کو اوپنلی فالو نہیں کرتے تو دنیا کی نظر میں ہم جو ہے وہ ہوتے تو مسلمان ہیں، لیکن اب ہم نے اپنی چیزیں بھی تو چھپانی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کوئی غلط دھندا کر رہے ہیں تو غریبوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ چپ رہو، اور پردہ رکھا جاتا ہے امیروں کا. تو مطلب ایک ٹائپ سے صحیح ڈیووشن اور صحیح ایمان کی طرف جو ہے وہ غریب لوگ. امرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بازیا غربا کے دم سے. اب یہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ امیر لوگ، ویلدی، وہ صرف اپنی کمفرٹ اور ویلتھ میں بزی رہتے ہیں، لیکن اصل سے ٹرینڈ جو ہے وہ ہماری غربا میں ہے، مطلب ہماری یوتھ میں. اب
کوئی ہوں گے 100 میں سے کوئی ایک لوگ امیر ہوگا بہت زیادہ، لیکن باقی سارے تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح اسٹرگل کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہے، اور جو ایک ویلیو کریٹ کرتے ہیں وہ ہماری نیشن کی جو ہے وہ اصل ویلتھ ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ یوتھ ہی اپنی ایک قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ اپنے قوم کا سرمایہ ہے. اب بھی دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ سیکریفائسز دیتے ہیں وہ ہوں گے ٹیچر، این جی او جو ہینڈل کرتے ہیں، سوشل ورکر، اسٹوڈینٹس جو محنت کرتے ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ فائنینشلی پاورفل نہیں ہوتے. وہ پروگرس کرتے ہیں، آہستہ آہستہ سوسائٹی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ اقبال کا جو ہے وہ ایک کنسیپٹ ہے کہ وٹ جو غربا کی کنٹریبیوشن ہے نیشن میں وہ کیا ہے، وہ ایز اے بیک بون ہے. اور اس اسٹینزا کا جو ایک میسج ہے وہ یہ ہے کہ سیکریفائس اور جو ڈیڈیکیشن کا ریوارڈ ہمیشہ میں آپ کو دنیا میں نہیں ملتا، لیکن اصل اسٹرینتھ ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو چینج کرنے والے ہوتے ہیں، جو ایکشن کرتے ہیں، جو پروگرس کرتے ہیں. اور ایکشن اور پروگرس کون سے لوگ کرتے ہیں؟ ہارڈ ورکنگ اور سنسیئر لوگ. اور ہارڈ ورکنگ لوگ کون ہوتے ہیں؟ غریب. تو یہ تھے اسٹینزا نمبر 11 سے 15 تک کی ایکسپلینیشن. اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طریقے سے سنا، آپ نے کچھ ریفلیکٹ کیا کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ انہیں چینج کریں. چینج کرنا تھوڑا سی ابھی ٹف ٹائم ہوگا، لیکن سب سے پہلے ریفلیکٹ کریں کہ آخر میری زندگی میں مسئلہ کیا چل رہا ہے، مجھے اپنی زندگی کا جو ہے وہ پرپس کیوں نہیں پتا. تو یہ والی چیزیں جب آپ اپنے نظر میں رکھیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو اقبال کا جو پیغام ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا. جزاک اللہ سو مچ.